IMF کا وفد جو کہ پاکستان میں موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز بھی ہمارے پروگرام میں سینئر رہنما نون لیگ کے خرم دستگیر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ PTI کی اور یہ عمران خان صاحب کی کاوشیں ہیں, یہ ان کی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. سو پاکستان تحریک انصاف کس حد تک اس کو ایک آپٹیمسٹکلی اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے کہ IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان میں ہے؟ بڑی انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات وہ کرتے ہیں اور رول آف لا پہ جو ان کی کیوریوسٹی ہے اس کو موجودہ حکومت کیا ایسے حالات میں مطمئن کر سکے گی کہ جب پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے ایک 364 پیجز کا جو ایک رپورٹ ہے, رپورٹ نما جو خط ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ ریسنٹلی بھیج چکے ہیں جس میں سارے وہ تمام ڈوسیز اور ایویڈنسز موجود ہیں. اس پر گفتگو ہوگی. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. رؤوف صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رؤوف صاحب ٹو بگن ود میں بلکہ چاہوں گی 28 فروری 2024 کے IMF کی, چونکہ آپ نے ہی آپ کے آتھرڈ یہ لیٹر تھا ٹو IMF اور جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آڈٹ 30% جو آڈٹ تھا نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کی سیٹس کا وہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی IMF سے, اور جہاں پر یہ بھی بات آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ان کے گائیڈنس نوٹ کا بھی حوالہ دیا جا رہا تھا, ان کو یاد دلایا جا رہا تھا اور اس کے ایگزرپٹس بھی شامل کیے گئے تھے. ناؤ دیٹ دا ڈیلیگیشن از ان پاکستان اور فائنانس ڈویژن کی ریکویسٹ پہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جو 1947 سے لے کر آج تک کبھی چیف جسٹس سے ملاقات IMF کی کسی ڈیلیگیشن نے نہیں کی, آج کی ہے, اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے؟ تھینک یو ونس اگین علینا. دیکھیے ہمیں ان کے ایجنڈے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس لیے کیا کس پرپز کے لیے وہ آئے ہیں. ایک تو کچھ ایک نیریٹو یہ ہے کہ یہ ایک روٹین کا وزٹ ہے, ایک نیریٹو یہ ہے کہ نہیں ایک ایکسٹراڈنری وزٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ روٹین کا وزٹ تو نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ اس سارے ایشو کو آپ کو اس خط سے آگے جا کے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے اور خاص کر جو 8 فروری کی الیکشنز کے بعد ہو رہا ہے وہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا بھر کی جو رپورٹس نکلی ہیں, وہ کانگریسز ہوں, وہ سینٹس ہوں, ہاؤس آف کامنز ہوں, ہاؤس آف لارڈس ہوں, وہ EU کی ہو, وہ کامن ویلتھ کی ہو, کہیں سے بھی آپ جو رپورٹس آئی ہیں وہ UN کی رپورٹس ہوں, امریکن گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹس ہوں, UK گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہو, وہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور لازمی بات ہے کہ there's a deep set concern all over the world کہ یہ ڈیموکریسی ہائی جیک ہو چکی ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا جو ہے اس کو کرپل کر دیا گیا ہے. اس وقت اس ملک میں کسی قسم کا کوئی کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور یہ اٹس اے میٹر آف ڈیپ کنسرن فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اور لازمی بات ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو وہ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. بٹ ایز اے پاکستانی شوڈ وی بی کنسرنڈ کہ وہ آ کے ہمارے انٹرنل معاملات میں جہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے JCP کے اجلاس سے لے کے تمام چیزوں کو وہ اگر اس کے پر وضاحت یا ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی کنسرن تو نہیں ہونا چاہیے؟ دو اس کے پوائنٹ, دو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اس کے. نمبر ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے آپ اس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں گے جس طریقے سے انفارچونیٹلی اس ملک میں اڑائی گئی ہیں اور اڑائی جا رہی ہیں, تو لازمی بات ہے وہ نیشنل کمیونٹی کو کنسرن ہوگا, اور خاص کر ایسے اداروں کو جن کے اوپر آپ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہے. پاکستان اس وقت اکنامکلی کیپٹیو ملک ہے. پاکستان کی فریڈم جو ہے, دیکھیں اکنامک فریڈم اگر نہیں ہے تو آپ کی ادروائز فریڈم نہیں ہوتی. تو اس وقت آپ ڈپینڈنٹ ہیں اپنی سروائیول کے لیے آن دیز لونس, پرٹیکولرلی IMF, اینڈ بیکاز آف دی IMF آپ کے جو برادر ممالک ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں دیکھتا کہ جی پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچنا چاہیے, نہیں, لیکن پاکستان کے معاملات میں ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. اور آپ نے اپنے گزشتہ سال کے بھی اس خط میں IMF کو لکھے گئے خط میں یہ بات کلیئرلی مینشن کی تھی کہ جہاں پر آپ لوگ بالکل اس کو اثر انداز, لیکن ایگزیکٹلی آپ نے یہ مینشن کیا تھا کہ ایک ڈیولی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ IMF کا وقت بھی, اور یہ IMF کا جو وقت جب آیا تھا, جب یہ پہلا ان کو ایک انٹرمیڈیری ان کو وہ لون کی فیسلٹی ملی تھی, تو اس میں انہوں نے خان صاحب کے ساتھ رحمان پارک میں ان کے ڈیلیگیشن نے, آپ کو یاد ہے کہ ملاقات ہوئی تھی, اور خان صاحب کی ایک ہی کنڈیشن تھی کہ جی آپ بالکل دیں پیسے, لیکن اس کو آپ سبجیکٹ کریں ٹو ہولڈنگ اے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان دا کنٹری. اس کے بعد جب دوبارہ دوسرا آیا وفد تو اس کی بھی کمیونیکیشن ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ, اور خان صاحب نے اپنا یہی ریکویسٹ جو تھی وہ دہرائی تھی. انفارچونیٹلی الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ نہ فری تھے, نہ فیئر تھے, نہ ٹرانسپیرنٹ تھے. وہ تو رات کے اندھیرے میں ان کو ہائی جیک کیا گیا ہے. تو لازمی بات ہے اگر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم دیکھیں گے,
یہ انہوں نے کہا تھا. اور پھر یہ کہ جی آپ جو ذکر کر رہے ہیں ان کا جو گائیڈنس نوٹ ہے، ان کا اپنا IMF کا جو گائیڈنس نوٹ ہے، اس میں یہ موجود ہے، اس میں یہ موجود ہے. اور آپ نے اس کو اٹیچ بھی کیا تھا. رؤوف صاحب، موونگ آن، آرمی چیف نے عمران کے 2 جو خطوط تھے، اوپن لیٹرز تھے، اس کے براہ راست تو ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ایٹ لیسٹ اس خط کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ خط کے حوالے سے انہوں نے وہ کمیٹی کو بھیج دی ہے اور آئینی بینچ کے سامنے اب یہ لگایا جائے گا. آپ مطمئن ہے پاکستان تحریک انصاف، یا آپ کو لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو یہ بینچ ہے جس پر آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیٹڈ پوزیشن نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے تحفظات رہیں گے؟ یہ کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں ہماری اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں اور ہم آلریڈی کورٹ آف لاء میں جا چکے ہوئے ہیں، سو اس کے اوپر زیادہ بات کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جوڈیشری کیسے کنڈکٹ کرتی ہے اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ جی چلا گیا ہے لیٹر تو ٹھیک ہو گیا. جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ. آج سپریم کورٹ کا اعلامیہ آیا ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشری ان دس کنٹری از انڈیپینڈنٹ اینڈ بینگ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنا. انڈیپینڈنٹ آف ہوم؟ کس قسم کی انڈیپینڈنس کی بات وہ کر رہے ہیں؟ اس وقت تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی انڈیپینڈنس ہے انفارچونیٹلی. جس طریقے سے اس وقت آپ نے جوڈیشری کو کرپل کر کے اس کو سبجیکٹ کر دیا ٹو دی ٹیوٹلیج آف دی ایگزیکٹو اور ان کے تابع ہو گئی ہے اس وقت، وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ دیکھیں جوڈیشری میں تو اس وقت آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. میں نے اپنے لاسٹ آرٹیکل میں بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہی مقصد تھا ایگزیکٹو کا. آپ نے جوڈیشری کے جو فنڈامنٹلز تھے اس کو نگیٹ کر کے آپ نے ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم کانسٹیٹیوٹ کر دیا. ایک آپ کی سپریم کورٹ ہے، ایک آپ کی آئینی بینچ بن گیا. اور آپ یاد دیں کہ جی آپ اسی کی آف شوٹ کے طور کے اوپر، سپریم کورٹ کی آف شوٹ کے طور کے اوپر آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیتے کہ جی چیف جسٹس کو کہتے ہیں جی کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں جو کہ ریگولر بیسس پہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سنے گی. آپ نے ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بنا دیا تو آپ نے اس میں ہر چیز جو تھی وہ مول ہو کے رہ گئی ہے، وہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے. آپ نے اٹس ٹاپسی ٹروی، اپ سائڈ ڈاؤن. بٹ رؤوف صاحب، وہ عمران خان صاحب کی چیف جسٹس صاحب نے آج تعریف بھی کی. انہوں نے کہا ان کی اچھی بات عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے صرف الزام نہیں لگائے بلکہ ساتھ شواہد اور USB بھی دیے، جو ایویڈنسز جو پریزنٹ کیے گئے ہیں. سو over 300 pages of evidence. سو یو آر اسٹل ہوپ فل فرام سپریم کورٹ. اور جہاں پر گزشتہ روز بھی جو ایلیویشن ججز کی نظر آ رہی ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کو بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے وہاں پر بطور جج آف سپریم کورٹ ناؤ، اینڈ ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تو رہی ہے. تو ان کا کانٹیکٹ اپنا جو ہے سب کے سامنے ہے جی. آپ ہمارے کیسز دیکھ لیجیے اور ان کا کانٹیکٹ دیکھ لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا رہا ہے. تو میں تو ان کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا، پروف کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہے. مجھے یہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں لگ رہی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ جوڈیشری آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں لگ رہی ہے اس وقت. یہ تابع ہے ایگزیکٹو کے. اور یہ ججز جو کورٹ پیکنگ کی گئی ہے، جس طریقے سے ججز کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور ان کی آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا پاس کانڈکٹ کیا رہا ہوا ہے، تو آپ کو بہت پتہ چلے گا کہ ایک پیٹرن ہے. دیر از اے پیٹرن. بٹ وڈ یو اگری کہ کورٹ پیکنگ کا بھی جو یہ تاثر ہے وہ بہت زیادہ اس کو تقویت نہیں ملتی؟ کیونکہ گزشتہ روز بھی جو ایلیویشنز کی ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ 6 ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ 4 تو چیف جسٹسز ہیں اپنے اپنے ہائی کورٹس کے، اور جو 2 ججز ہیں جو ایڈیشنل ایڈ کیے گئے ہیں وہ بھی اپنے اپنی کورٹس کے ٹاپ 5 میں سے تو ہیں. اس ملک میں بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں جس میں کہ آپ پیپل ہیو ریزن ٹو دی ٹاپ وداؤٹ ہیونگ دی میرٹ ٹو ڈو سو. تو آپ یہ نہ کہیں جی کہ وہ یہ ہے یا وہ ہے یا وہ اس عہدے پر تھا تو وہ اس عہدے کے اوپر تھا. ان کی آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیے اور ٹریک ریکارڈ سے آپ کو پتہ چلے گا جی کہ ایک انسان کا جو وہ اس کی کیا مطلب آؤٹ لک کیا ہے ساری چیزوں کے بارے میں. وہ زیادہ چیف جسٹس صاحب نے آج جو صحافیوں سے جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات بھی مینشن کی کہ اگر تو کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس سے وہ واک آؤٹ نہیں ہوتا، 2 سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ اور جو 2 اراکین آپ کی جماعت سے جن کا تعلق ہے، بیرسٹر گور خان صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، اگر وہ نہ جاتے تو شاید جو تعیناتی ہے وہ کچھ تبدیل نظر آتی، اس کے نتائج چینج ہوتے ہیں. جی پہلی جو 5 تعیناتیاں ہوئی ہیں، پہلی جو اس کی جوڈیشل کمیشن کی جو 5 اس میں تو ایک جج بھی ہمارا ریکمینڈڈ نہیں ہوا. تو اس میں کہاں سے آ جاتے وہ ہمارے ریکمنڈیشنز جو آ جاتی ہے. ہم نے پارٹی کے اندر بھی ایک رائے یہ تھی کہ جی ہمیں جوڈیشل کمیشن میں جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ چلیے ہم اس کا حصہ بن کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن ابھی بھی ایون اگر JUIF بھی دیگر سیاسی جماعتیں بھی دیر آف دا اوپینین کے طریقہ کار صحیح نہیں تھا، واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، واک آؤٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں بالکل جسٹیفائڈ تھا. میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو کہتے تھے کہ ہمیں جانا ہی نہیں تھا یہ تو سرے سے، بیکاز وی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ گڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. لیکن اس کے باوجود ایک جمہوری پارٹی ہونے کے ناطے ہم نے کہا کہ نہیں، ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے جی کہ ٹھیک فیصلے ہوں.
ایک جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا, ایک بھی نہیں ہوا. انہوں نے جو کورٹ پیکنگ کرنی تھی وہ کر لی انہوں نے, اپنے جو ان کے ریکمینڈیز تھے ان کو لے لیا انہوں نے. رؤوف صاحب اینڈ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, آج ایک کیس کے دوران ان کے ریمارکس تھے کہ جو پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے اور ایگزیکٹو ہے, وہ اس ملک میں کولیپس ہو کر رہ چکی ہے, کولیپس کر چکے ہیں. اور ایاز صادق صاحب نے اس کو بڑا ایکسٹرنلی اس پہ ریمارکس بھی دیے اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ الفاظ جو ہے بھی ان کے قابل قبول نہیں ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے, بہت کڑوا ہوتا ہے, اور خاص کر وہ لوگ جو کہ صاحب اقتدار ہیں ان کو بہت کڑوا لگتا ہے. تو اسپیکر صاحب کے جو ریئیکشن ہے, رسپانس جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے بالکل. اس لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی سچ بولا گیا ہے. محسن اختر کیانی صاحب نے بالکل سچ بولا ہے. آپ کا سسٹم کولیپس کر چکا ہوا ہے, اور آپ اس کو اگر اسی طرح سے پش کرتے رہیں گے تو خدا نخواستہ, اللہ نہ کرے, بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے ریاست کو. نہ کریں, ٹیک اے اسٹیپ بیک. رائٹ. رؤوف صاحب, اگلے ہفتے یہ بھی کہا جا رہا ہے, گزشتہ روز خان صاحب کی ہمشیرہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب ایک تیسرا خط بھی لکھنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف کے نام. ویئر ایگزیکٹلی آر وی ہیڈنگ؟ مجھے نہیں پتا کوئی اور خط لکھنا چاہ رہے ہیں یا نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ مجھے تو 25واں ہفتہ ہے, مجھے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں جاؤں تو میں شاید ان سے کوئی بات کروں سلسلے میں. لیکن اس میں خط میں لکھا کیا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے بیسیکلی دونوں خطوط جو ہیں ان کا ایک بیسیکلی جو اگر خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ملک اور عوام اور فوج کے درمیان فاصلے کریٹ ہو رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے, نہیں ہونے چاہیے. ایک طاقتور فوج جو ہوتی ہے, ہماری ضرورت ہے, نیڈ ہے. انہوں نے کہا ہے فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. اس کے پیچھے عوام جڑے ہوتے ہیں اور عوام ہی اس فوج کی طاقت بنتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی نشاندہی کی ہے 6 پرابلمس کی, 1 2 3 4 5 6 کہ یہ جو ڈسٹنس ہے یہ ان وجوہات کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے اس کو سمرائز کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فوج اور عوام پھر آپس میں جڑ جائیں, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ یہ جو ایبریشنس ہیں, یہ جو غلط کام کیے گئے ہیں, ان کو ریورس کریں, ملک میں عام انتخابات کرائیں اور مینڈیٹڈ حکومت کو آپ حکومت کرنے کا موقع دیں. So sir, contents of the letter are pretty much public now. تو وہ تیسرا خط لکھنے کی نوبت کیوں؟ مجھے نہیں پتا. اور اس میں کیا ایڈیشنل کوئی چیز ہوگی؟ میں نے الینا آپ سے عرض کیا نا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی ہے. 25 ہفتے ہو گئے, 25 ویک. رؤوف صاحب, معاملات کو ایک ریزولوشن کی طرف, اور جہاں پر ایون جنید اکبر صاحب اور دیگر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تو ہیں, ملاقات مطلب گفتگو اور جو روابط ہیں وہ کمپلیٹلی ہالٹ تو نہیں ہوئے ہیں, تو پیش رفت اس میں کس طرح سے ایکسپیکٹ کی جائے گی؟ somebody has to retract, has to step back, کچھ فلیکسیبلٹی کا تو مظاہرہ کرنا ہوگا کسی کو. دیکھیے ہم کہاں فلیکسیبلٹی شو کر سکیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی بسا اوقات بیٹھ کے کہا ہے کہ آئی ایم اے پروپوننٹ آف ڈائیلاگ. میں تو کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, لیکن پرابلم ہے اس میں دونوں فریقین کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا منبع جو ہے وہ یہ حکومت نہیں ہے, ان کے پاس نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ڈائلاگ جو ہے وہ ایک ناگزیر حقیقت ہے, اس کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا. تو جب بھی یہ ڈائلاگ ہو, ہاں آپ کا یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ ایک رابطہ ہے ہمارا, بیکاز ہمارے پاس کے پی کی حکومت ہے, لازم چیف منسٹر صاحب ہیں, وہ ان کے ساتھ جو فنکشنز آف دا پروونس ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ کانسٹنٹ انٹریکشن ان کا رہتا ہے. تو وہ ہے, بالکل ہے. اور ایک اور بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو ہماری امید تو یہی ہے. ابھی تک ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر بریک تھرو ہوگا, بات چیت ہوگی اور معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے. اور اگر آپ کے ساتھ معاملات حل کی طرف جائیں گے تو دوسرے جو اس وقت انکمبنٹس ہیں ان کی پریشانی ظاہر ہے بڑھ جاتی ہے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ کہتی خیبر پختونخوا سے بچے جو ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں لیپ ٹاپ اور دیگر اسکیمز کے لیے. تو ان کو دے دینا, کیا فرق پڑتا ہے, وہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے. اگر وہ اپروچ کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے دے دیں. تو وہ سوال ڈیلیوری پہ کے پی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو کارکردگی اس پہ سوال عائد ہو جاتا ہے. کہتی ہے اب تو پنجاب میں کردار سازی پر اسپیشل کلاسز ہوں گی. ہم بڑے سوالات اٹھا سکتے ہیں. مثلاً پورے کا پورا میڈیا آپ نے اس کا فرنٹ پیج خرید لیا, اس میں آپ نے اپنے پرائم منسٹر کی اسپیچ دے دی. اسی طرح سے چیف منسٹر جو ہے پنجاب کی وہ بھی یہ کرتی ہیں. تو ہماری پرفارمنس جو ہے نا وہ اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر اشتہار دینے تک لمیٹڈ نہیں ہے. ہم لوگ ایکچولی آن گراؤنڈ پرفارم کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ پھر اگلا الیکشن بھی فری کر کے دیکھ لیجئے گا, وہاں پھر کے پی میں اس سے بھی زیادہ بڑی میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتے گی. رائٹ, تھینک یو سو مچ رؤوف صاحب فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.